بیٹیوں کی وہ عزت بیان فرمائی۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے دنیا میں آیا ہوں۔ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ غم نہ کرے بلکہ خوشی کرے تو وہ شخص اور پھر اچھا نام بیٹی کا رکھے، پھر اچھی پرورش کرے، اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے تو وہ بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ اندازہ فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو کتنا قابل رشک بنایا ہے، بیٹی کے باپ کو کتنا قابل رشک بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج پھر اسی گفتگو پر، اسی حدیث پر، اسی خوبصورت بات پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج بھی دقیانوسیت کی فکر ہماری قوم کے ذہن و دماغ پر چھاتی جا رہی ہے۔ ہاں فلموں کو دیکھ کر، سیریلوں کو دیکھ کر پھر ایک مرتبہ بیٹی کے حوالے سے نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ گاڑیوں پر لکھا تو جا رہا ہے بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، مگر سب سے زیادہ اگر قتل ہو رہی ہیں تو بیٹیاں ہو رہی ہیں۔ فلسطین کی سرزمین کا قتل عام نظر آتا ہے، شام کی سرزمین کا قتل عام نظر آتا ہے، اللہ اکبر، کشمیر کی سرزمین کا قتل عام نظر آتا ہے، دنیا کی زمین پر قتل ہونے والے لوگ نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ حقائق کی آنکھوں سے دیکھیں، اگر آپ حقیقتوں کے آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا جنگوں میں جتنے لوگ بم اور میزائلوں سے شہید نہیں ہو رہے ہیں اس سے زیادہ بیٹیاں ماں کے پیٹ کے اندر دنیا میں چمچوں سے قتل کی جا رہی ہے، چھریوں سے قتل کی جا رہی ہے۔ کتنے بھیانک اور دردناک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے تو یوں لگتا ہے مکے کے کفار سے بھی اس معاملے میں لوگ بدترین ہوتے جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر وہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کا حق تو دیتے تھے، بیٹی پیدا ہونے کے بعد وہ لوگ زندہ دفن کرتے تھے۔ آج کے اس دردناک ماحول میں، آج کی اس دقیانوسی سوچ میں بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کبھی گٹروں میں بہایا جاتا ہے، کبھی اللہ اکبر، کبھی گٹروں میں بہا کر، کبھی دواخانوں کے ڈسٹبن میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح رحمت للعالمین کے دل کیا گزرتی ہوگی جس نے فرمایا میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک گھر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا کہ روشنی گھر سے نکل رہی ہے۔ کون سی روشنی؟ لائٹ کی روشنی نہیں، چراغ کی روشنی نہیں، بلکہ باطنی نور نکل رہا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر سے نور نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں بھی بات میں آپ سے عرض کر دوں آگے بڑھانے سے پہلے گفتگو کہ صحابہ کرام کو اللہ نے کیسی نظر عطا کر دی تھی کہ وہ باطنی نور کسی گھر سے نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ آج ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی فکر یہ ہوتی جا رہی ہے کہ جب صحابہ کرام کا ذکر کیا جاتا ہے تو معاذ اللہ کچھ کم گج فہم لوگ اہل بیت پر ٹپنی کرتے ہیں، اور جب اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو صحابہ کرام کو طنز کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا اہل بیت کی محبت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے نفرت کی جائے، اور صحابہ سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعرے حیدری لگانے والوں کو شک کی نظر سے دیکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ایک سے محبت اور دوسرے سے نفرت اس وقت ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہاں تو الگ الگ ہے ہی نہیں۔ میرے امام کہتے ہیں تیرے چاروں
اس لیے کہ اولیاء تو صحابہ کے غلام ہیں، اولیاء تو صحابہ کے غلام ہیں، کوئی ولی کبھی کسی صحابی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیونکہ صحابی وہ ہیں جس نے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا۔ کوئی صحابی جس کے نام کے ساتھ صحابیت کا ٹائٹل ہے اس کا مقام تمام اولیاء سے بڑھ کر ہے۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں، ارے نادان جو نبی کو خواب میں دیکھے اس کی وہ قابل رشک ہوتا ہے، تو جنہوں نے نبی کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپ کی دھول کی شان یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، محبوب جو تیرے پیچھے پیچھے جنگوں میں گھوڑے دوڑاتے ہیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والے گرد و غبار کی قسم بھی قرآن اٹھاتا نظر آتا ہے۔ جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے گرد و غبار کا یہ عالم ہے، ان کے گھوڑوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جن کے گھوڑے اتنے بے مثال ہیں ان کے وجود ناس کا عالم کیا ہوگا؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم سنیوں کو یہ وضاحت دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ صحابہ جنتی ہے، ہمیں یہ وضاحت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ صحابہ جنتی ہے۔ کیوں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں جس طرح جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ قرآن نے جنت کا اعلان کیا ہے کہ جنت ہے، اسی قرآن نے صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ نعرہ رسالت، اس کی روشنی میں ہم یہ مانتے ہیں کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ جو قرآن جنت کا اعلان کر رہا ہے وہی قرآن، بلکہ ہم تو کہتے ہیں جنت چھوٹی ہے، صحابہ کو اس سے بڑا انعام ملا۔ کیا بات؟ جنت چھوٹی ہے، صحابہ کو اس سے بڑا انعام ملا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون۔ سبحان اللہ۔ لوگ ہم سے کیا پوچھتے ہیں کہ صحابہ جنتی ہے؟ میں نے کہا جنت چھوٹی ہے، صحابہ کو اس سے بڑا مرتبہ دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے تم ہرگز ہرگز نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر، وہ کافروں کو دوست رکھے، کافروں سے محبت کرے، کافروں کو دوست رکھے۔ قرآن کہتے ہیں اگرچہ کافر ان کے آبا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے، ان کے رشتہ دار ہوں۔ اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے صحابہ پر بربک کرنے والوں سے پوچھو یہ سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے کس کے لیے ہے؟ کیا بات؟ اس کے اولین مصداق نبی کے اصحاب ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، پہلے نمبر پہ نبی کے صحابہ۔ قرآن کہتا ہے یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ کفر کو پسند کرنے والے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، یہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے چھوڑا، قرآن میں پھر کہتا ہے ان کو انعام کیا ملا؟ ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگائی۔ کیا بات؟ میں یہاں میرا عنوان اگرچہ یہ نہیں، لیکن چونکہ ذمہ داری اس وقت اب شیخین کے ایمان پہ سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے، توجہ تو فرمائنا، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ عنوان کوئی بھی ہو، آگ جہاں لگی ہے پانی تو وہاں ڈالنا ہوگا۔ کیا بات؟ ورنہ آگ کہیں اور لگی ہے پانی کہیں اور ڈالنے کو کوئی مندی تو نہیں ہے نا۔ اور وہ بھی شیخین کے ایمان پہ وہ بات کرتے ہیں جن کے خود کے ایمان کے ٹھکانے ہیں۔ توجہ تو فرمائے، کیا دین آ گئے، کیا دین آ گئے جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ مومن نہیں تو دنیا میں پھر مومن کسے کہتے ہیں؟ کیا بات؟ میرے امام نے تو کیا بات کہی ہے، اللہ اکبر۔ میں یہاں اس سے پہلے ایک بات کہوں، لوگ جنت میں جائیں گے بعد میں، قیامت کے بعد، شیخین تو ابھی بھی جنت میں سو رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے تو نبی کے قدموں میں کیا چیز
میرے امام کہتے ہیں سادین کا قران ہے پہلو ماہ میں، سادین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ آتی کو عمر کی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سلام جن کو پیش ہوتا ہے نبی کے بعد وہ شیخین ہیں، سب سے زیادہ سلام دنیا میں جس کو پیش ہوتا ہے وہ شیخین ہے، اور 70,000 فرشتے صبح آ کر شام جہاں درود پڑھتے ہیں تو وہاں جہاں نبی کا مزار ہے وہیں پر وہ شیخین ہیں۔ اگرچہ وہ درود نبی پر پڑھتے ہیں لیکن شیخین کا مزار رسول اللہ ایسے ان کو اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کہ سبحان اللہ، جس کو نبی نے اپنی امان دی ہے۔ اللہ اکبر۔ استاد زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ عام مسلمان دامن میں چھپ جائیں تو فرشتوں کو نہیں ملتے، جسے رسول اللہ نے اپنے پہلو میں چھپا رکھا ہو پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن بات میں کہہ رہا ہوں قرآن صحابہ کے بارے میں کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دی ہے۔ مہر کسے کہتے ہیں بھائی؟ جب خط لکھ دیا جاتا تھا یا آپ آج بھی مفتیان کرام موجود ہے فتویٰ لکھتے ہیں تو آخری میں مہر لگاتے ہیں، مہر کے بعد نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ جب مہر لگ جائے تب کوئی اس میں بڑھوتری اور کٹوتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہتا ہے میں نے مہر لگائی ہے ایمان کی، جب ملا کی مہر لگے تو کوئی کمی اور زیادتی نہ ہو سکے۔ جس میں اللہ کی مہر لگ جائے تو پھر اس میں کمی زیادتی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اللہ نے ان پہ مہر لگا دی ہے اب وہاں کفر کا گزر اور نفاق کا گزر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مہر اللہ کی لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور پھر وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے اپنی خصوصی مدد کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے، روح القدس کے ذریعے مدد فرمائی ہے۔ ایک تفسیری قول یہ بھی ہے کہ جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو قرآن کہہ رہا ہے جنت ہے وہ قرآن صحابہ کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ جنت کے بعد اب ذکر آ رہا ہے اس سے بڑی چیز کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جس کو رضی اللہ کہا جاتا ہے اس کو جنتی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جنت بہت پیچھے رہتی ہے رضا الہی کی، جنت بڑی چیز ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، صدیق اکبر تو وہ صحابی ہے جس کے لیے رسول اللہ نے نام لے کے کہا اے ابو بکر، کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنت میں دیدار ہوگا اللہ کا، الگ الگ وقتوں میں ہوگا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو رضوان اکبر مل جائے ان کو ہمیشہ دیدار ہوتا رہے گا۔ ورضوان من اللہ اکبر، جس کو رضوان اکبر مل جائے اس کو ہمیشہ دیدار ہوگا۔ تو صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ، جسے رضوان اکبر ملے وہ کون ہے جس کو ہمیشہ دیدار ہوگا؟ فرمایا ابو بکر، وہ تیرے سوا ہو جس کو اللہ نے رضوان اکبر۔ سبحان اللہ۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صحابہ کے لیے قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی جماعت ہے، اور آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی جماعت کامیاب و کامران ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، میں نے کہا ان کا بگڑتا کیا ہے؟ اللہ نے ان کو رضوان اکبر عطا کیا، آپ نہیں مانتے تو آپ کو، ہم علی کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم نے کہا ان کا کیا بگڑتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہم پانچوں جنت میں ایک ساتھ ہیں۔ کیا بات ہے۔ ہاں تو بہرحال بات دور نہ نکلے، وقت پہلے ہی زیادہ ہوا، میں عرض کر رہا تھا صحابہ کو صاحب نگاہ کی صحبت نے وہ نگاہ عطا کی کہ ایک گھر سے باطنی نور نکل رہا ہے،
باطنی نور صحابہ نے دیکھ لیا، اس نور کو دیکھا بھائی، اللہ کے نور کو جب دیکھا نا رسول اللہ کی شکل میں، اب کون سا نور ان کی نگاہوں کے سامنے حجاب ہو سکتا تھا؟ تو باطنی نور دیکھا تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ نور ایک گھر سے نکل رہا ہے، یہ باطنی نور چھن چھن کے گھر سے نکل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی، یا تو اس گھر میں کوئی یتیم پل رہا ہوگا، یا تو اس گھر میں کسی بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی۔ توجہ کریں، غور فرمائیں، بیٹی یہ ہے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور چاروں طرف سے گھیر کے کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہوئی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں موجود رہے گی رحمت کے فرشتے بھی اس گھر میں موجود رہیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی اس گھر میں برکت کے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک گھر میں بیٹی موجود ہے اس وقت تک اس گھر میں رحمت کے فرشتے موجود ہیں۔ میں بیٹی پر اور کیا عرض کروں، ہم تو وہ خوش نصیب ہیں، میری بہنوں کی خاص توجہ، ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جس مذہب میں بیٹی سیدہ عائشہ ہے، جس مذہب میں بیٹی سیدہ حفصہ ہے، جس مذہب میں بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے، فاروق اعظم کی بیٹی سیدہ حفصہ ام المومنین ہے، اسی طرح سے مصطفیٰ جان رحمت کی 4 شہزادیاں اور اس میں سے سب سے آخری شہزادی اللہ اکبر ان کا نام آتا ہے تو اللہ اللہ ہماری عقیدتوں سے سر جھک جاتے ہیں، نگاہیں عقیدتوں سے جھک جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کے اندر کسی کی بیٹی بھی ایسی ہو سکتی ہے جیسے میرے نبی کی شہزادی ہے، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے مذہب میں بیٹی سیدہ زینب کبریٰ ہے، ہمارے مذہب میں بیٹی سیدہ سکینہ ہے۔ میں اگر چند لوگوں کے نام لے کر کے تھوڑا سا ان کی بارگاہ کے اندر حاضری دوں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، بالخصوص بہنوں سے کہتا ہوں اب مردوں سے زیادہ نفرت عورتوں کے دلوں میں بیٹیوں کے لیے ہے۔ میں بیٹی کو جنم نہیں دینا چاہتی، اس لیے کہ بیٹی ہوگی تو شادی کیسے ہوگی، بیٹی ہوگی تو داماد کے نخرے کیسے اٹھائے جائیں گے، بیٹی ہوگی تو اللہ اکبر یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ سن لو میری بہنوں، میں تم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، بیٹیوں کو پیٹ میں قتل کرنے والی قاتلہ عورتوں تم پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اگر تمہاری ماؤں نے بھی تمہارے لیے یہی سوچا ہوتا کہ چلو بیٹی آئیے اس کو قتل کر دو پیٹ میں، تو کیا تمہارا وجود ہوتا؟ تمہیں پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ کائنات سے کتنا پیار کیا ہے، کتنی محبت کی ہے، بلکہ میرے آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں جس نے فاطمہ سے محبت کی، حضور نے اپنی شہزادی کا نام لے کے جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہنم کی آگ حرام ہے صرف سیدہ پاک سے محبت کرنے کے حوالے سے۔ غور تو کریں، جس کی شہزادی کے نام کی محبت کی برکت سے جہنم حرام ہو جائے، اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کی محبت سے اللہ تمہیں 100 نفع عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں 100 نفع عطا فرمائے گا، جس میں سب سے چھوٹا نفع تمہارا یہ ہے کہ مرتے وقت پلسرات اور حساب کتاب میں اللہ تمہارے لیے آسانی کر دے گا۔ یہ محبت کی برکت ہے، اس لیے محنتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں محبتیں پہنچاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت سے ہاتھ دھو لو، ہم کہتے ہیں 1857 کے بعد انگریزوں کی میل سے پیدا ہونے والے مولویوں، ہم اپنی جانوں کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن محبت اہل بیت نہیں چھوڑ سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لاؤ نہ کسی خاندان میں ایسا خاندان جس خاندان کا حال یہ ہے کہ اس گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ کوئی خاندان ہو تو بتاؤ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں،
شان اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اور اس گھر کا تقوی کا اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ عالمیان، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ، ملکہ فردوس بری، ام الائمہ، ام الحسنین، سیدہ فاطمہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل میں نے کسی کو دیکھا تو سیدہ فاطمہ کو دیکھا۔ ترمذی شریف اٹھائیں، کنز الاموال اٹھائیں، آپ کو پتہ چلے گا سیدہ عائشہ سے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، صدیق اور صدیقہ کو جو ٹارگٹ کرتے ہیں ان سیاہ دل لوگوں سے پوچھو کہ سیدہ فاطمہ کی سب سے زیادہ فضیلت میں جتنی حدیث بیان کی ہے اس بیان کرنے والے راوی کا نام بتاؤ۔ سب سے زیادہ حدیث اگر سیدہ فاطمہ کے شان میں کسی نے بیان کی ہے تو وہ ہماری ماں طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی ذات ہے۔ لیکن یہ صدیق کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، صدیقہ کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی نے یہ بیان کیا تو بتاؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور کی ہم شکل، سب سے زیادہ صورت میں حضور کے مشابہ اور سیرت میں، بلکہ انہوں نے تو واضح طور پہ کہا چلنے میں، بولنے میں، سخاوت میں، چال ڈھال، اٹھنے بیٹھنے میں نے سب سے زیادہ رسول اللہ کے کسی کو مشابہ دیکھا تو وہ فاطمہ بنت محمد کی ذات۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، غور فرمائیں تو لیکن رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ ہستی کون؟ سیدہ فاطمہ۔ اور ان سے سب سے زیادہ مشابہ ہستی جو ہے اس ذات کو ثانی زہرا سیدہ زینب کبریٰ بنت علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ 5 جمادی الاولیٰ 5 ہجری کو سیدہ زینب پاک کی ولادت ہوئی۔ رسول اللہ کی موجودگی میں حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں امام حسن بھی پیدا ہوئے، امام حسین بھی پیدا ہوئے، حضرت امام محسن بھی حضور کی ظاہری حیات میں پیدا ہوئے۔ سیدہ فاطمہ کی کوئی اولاد رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد ماں کے شکم میں نہیں آئی۔ جب ماں کے شکم میں نہیں آئی تو دوسرے سارے قصے ہی جو ہے وہ قصہ پارینہ ہو جاتے ہیں، بلکہ گڑے ہوئے قصوں کا شیش محل، گڑا ہوا شیش محل خود بخود چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں میں اشارہ کدھر کر رہا ہوں، عنوان وہ نہیں ہے۔ 1 گھنٹے کا ٹائم میں نے اپنے لیے رکھا ہے اس لیے کہ بارش کا موسم ہے اور موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ گفتگو کو طویل کیا جائے۔ جیسے جیسے ٹھنڈی ہوائیں بڑھتی جاتی ہے میری پشت پر بیٹھے ہوئے بزرگوں کے دل دھڑکتے ہیں کہ کہیں بارش نہ جائے، اس لیے اس سے پہلے کہ باران رحمت کا نزول ہو میں اپنی گفتگو کو ضرور پوری کروں گا۔ توجہ کریں بہنوں کی اور آپ کی خاص توجہ۔ رسول اللہ کی ظاہری حیات میں اللہ اکبر سن 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت، سن 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت، سن 5 ہجری میں سیدہ زینب کی ولادت۔ زینب کا نام اللہ کے رسول نے زینب رکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی بڑی چہیتی شہزادی سیدہ زینب بنت محمد یہ رسول اللہ کی سب سے بڑی شہزادی تھی۔ ان کا وصال 4 ہجری میں ہو گیا تھا۔ 4 ہجری میں سیدہ زینب دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ اسی طریقے سے 2 ہجری میں حضرت سیدہ رقیہ کا وصال ہو گیا تھا، اور اس طریقے سے تقریباً جو ہے 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم کا وصال ہو گیا تھا۔ یعنی رسول اللہ کی ظاہری حیات میں تینوں شہزادیاں وصال فرما گئی تھی۔ 4 میں سیدہ زینب کا وصال ہوتا ہے اور 5 ہجری میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پہلی شہزادی پیدا ہوتی ہے۔ بہو صورت میں سیدہ فاطمہ کی طرح تھی۔ اللہ کے رسول نے کان میں اذان پڑھی، اللہ کے رسول نے کان میں جو ہے اقامت پڑھی، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا نام کیا رکھا جائے تو آقا نے فرمایا میں نے اپنی بڑی بیٹی کی یاد میں اس کا نام زینب رکھا ہے۔ یعنی سیدہ زینب کا جو تذکرہ کربلا میں کیا جاتا ہے یہ زینب ان کی خالہ سیدہ زینب کی یادگار تھی۔ اللہ اکبر۔ اور زینب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی میں زین اب، اگر عربی اضافت کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ زین اب باپ کی زینت
زینت، اور اگر فارسی اضافت کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ باپ کے کردار، باپ کی سیرت، باپ کے اخلاق کا آئینہ. کیا بات ہے. اور اگر آپ اس کو لغت کے اعتبار سے دیکھیں زینب، تو لسان العرب میں جب آپ اٹھا کر کے پڑھیں گے کہ زینب کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو الزین خلاف الشین. زین کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیب کا اپوزٹ ہے، مطلب جس میں کوئی عیب نہ ہو اسی کو زین کہتے ہیں. ایک مقام پر زینب کا مطلب آ رہا ہے باپ کی زینت، اور باپ بے مثال، جس کا تقوی بے مثال، جس کی سیرت بے مثال، جس کی صورت بے مثال، جس نے زندگی میں کبھی ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا، اسی کو علی کہتے ہیں. جو میدان میں آیا تھا تو دشمن کے چھکے چھوٹ جاتے تھے، اسے علی کہتے ہیں. جس کی محبت ایمان کی نشانی ہے، جس کی دشمنی منافقت کی علامت ہے، اسے علی کہتے ہیں. اگر علی کو پوچھو تو ہم یہ کہتے ہیں کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. علی کون علی؟ جس کے لیے صدیق اکبر کہے علی کو دیکھنا عبادت ہے. علی کون علی؟ جس کے لیے ام المومنین کہے علی کا ذکر عبادت ہے. علی کون علی؟ جس کے لیے صدیق اکبر کہے علی کو دیکھنا عبادت ہے. علی کون علی؟ جس کے لیے ام المومنین کہے علی کا ذکر عبادت ہے. علی. ایک صاحب نے کہا سنی علی علی کیوں کرتا؟ میں نے کہا ملا کی سنوں کہ اپنی اماں کی سنوں؟ ہماری ماں ام المومنین کہہ رہی ہے علی علی کرنا عبادت ہے. اور 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے پیدا ہونے والا مولوی کہتا ہے کہ علی علی کرنا رافضیت ہے. تو ہم اپنی امی کی سنیں کہ 1857 کے بعد انگریزوں کی پیداوار کی سنیں؟ ہم نے کہا تم نے تو یا رسول اللہ پہ شرک کے فتوے دیے، اگر تم یا علی پہ رفض کا فتویٰ دیتے ہو تو تعجب کی بات کیا ہے. لیکن بریلی کا امام سارے سنیوں کی طرف سے جو ہے وہ یہ قیادت کرتے ہوئے کہتا ہے علی علی کیسے چھوڑ دیں گے. مطلع القمرین میں کہتے ہیں اے عزیز علی کا ذکر صوفیہ کے دل سے پوچھ، جب تک علی علی نہیں کرتا تب تک ولی ولی نہیں بنتا. اسی لیے کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. میرے امام کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. زینب اسی علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں. زینب اللہ کے رسول نے گھٹی دی، اللہ کے رسول نے. اور سیدہ زینب کیا خاتون، عورتوں کو حوصلہ ملتا ہے کاش کہ کوئی سیدہ زینب کی زندگی پڑھے. امام حسین علی جدہ علیہ السلام مدینہ منورہ سے چلے اور کربلا کی زمین پر پہنچے، لیکن کربلا میں امام شہید ہو گئے. امام تو جنت میں چلے گئے، راحت پا گئے، لیکن کربلا سے لٹا پیٹا قافلہ آبرو اور ساری حفاظتوں کو سنبھال کر قائد کے طور پہ لانے والی اگر کوئی ہستی ہے اسے سیدہ زینب بنت علی کہتے ہیں. یہ انہوں نے غلط ثابت کر دیا. عورت کا مطلب صرف برتن دھلنا نہیں، عورت کا مطلب صرف کپڑے دھلنا نہیں، عورت کا مطلب صرف گھر کا کھانا پکانا نہیں، عورت کا مطلب قیدی بن کے گھر میں رہ جانا نہیں، بلکہ عورت کا مطلب اگر زینب ہے تو زینب کسے کہتے ہیں؟ جہاں کوئی مرد بولنے والا نہیں رہتا وہاں پر اللہ اکبر سیدہ زینب کے خطبے کی گونج آج بھی کوفہ کے دارالعمارت سے آ رہی ہے. اور اس خاتون نے ایسا خطبہ دیا ہے اللہ اکبر کہ دشمن آج بھی چپ ہے. اللہ اکبر کوفہ کے دارالعمارت میں خطبہ دینے کے بعد دمشق کے اندر جامع مسجد میں اللہ اکبر جسے لوگ یزید کا دربار کہتے ہیں، اس دربار یزید میں سیدہ زینب نے جو خطبہ دیا ہے لوگوں کو مولا علی کے خطبے کی ہیبت یاد آ گئی ہے. وہ کیسی خاتون تھی اللہ اکبر، وہ شیر دل خاتون. اللہ اللہ آپ کو پتا ہے، لیکن اللہ اکبر اگر آپ ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن کی کتاب ہے جو مصر سے چھپی ہے، اس کا نام ہے
اس کتاب کا نام ہے سیدات بیت نبوت. اس میں ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن سیدہ زینب کا کردار لکھتی ہے تو حیرت ہوتی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے سلمان فارسی آیا, یا رسول اللہ علی و فاطمہ کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. مبارکباد دی جا رہی ہے بچی کی ولادت پر. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے سب کو کہتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو تو خوشی کرو, اور حضور کے گھر نواسی پیدا ہوئی ہے, تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم زینب کو ہاتھ میں لے کے رو رہے ہیں. ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن لکھتی ہے, وہ کہتی ہے کہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب سیدہ زینب مزار رسول پر حاضری دینے کے لیے جاتی تھی تو طریقہ کیا ہوتا تھا. مزار رسول پر شہزادی رسول کا جگر گوشہ سیدہ زینب حاضری کے لیے جا رہی ہے. عقیل بنو ہاشم کا مصنف لکھ رہا ہے طریقہ کیا ہوتا تھا. پہلے تو وہ کبھی دن کے وقت تو اپنے نانا کے مزار پر نہ گئی. توجہ کرو, یہ بیٹیاں نبی کے گھر, کیا بات. آج ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں کہ آگ کی پیٹیاں ہیں. حالات بدل گئے. ہماری بیٹیاں تو شادی کے موقع پر کافروں کی کلب میں ہاتھوں میں مہندی لگانے جا رہی ہیں. اللہ اللہ. ہماری بیٹیاں تو فیس بک چلا رہی ہیں, ہماری بیٹیاں تو یوٹیوب چلا رہی ہیں. ہماری بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ ولیموں میں, شادیوں میں, میتوں میں بن سنور کر جا رہی ہے. بلکہ شادیاں اور ولیوں میں میت بن سنور کے جانا کوئی قیامت سے کم نہ تھا. اب تو ہم نے سنا ہے آپ کے علاقے میں ہوتا کہ نہیں ہوتا, لیکن ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے کہ عاشورہ کے دن مسلمانوں کی بیٹیاں میک اپ کر کے میلوں میں جاتی ہیں. اللہ. اور یہ لوگ ہیں محبان اہل بیت, عاشقان اہل بیت. میں نے کہا او جھوٹے عاشقوں, تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے اس دن اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو میک اپ کرنے کی اجازت دیتے. اللہ 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 اللہ. سرخی اور پاؤڈر لگا کر عاشورہ کے دن اگر تمہارے گھر کی بیٹیاں میک اپ کر کے میلوں میں جاتی ہیں تو میں تم سے پوچھتا ہوں یہ کون سی حسینیت ہے؟ جس دن علی اکبر کے سینے میں, دل میں شامیوں کا خنجر چبھا تھا وہ دن میک اپ کا دن ہے. جس دن علی اصغر کے حلق پر بابا کی گود کے اندر تیر چلا تھا وہ دن میک اپ کا دن ہے. امام قاسم کی جس دن شہادت ہوئی تھی وہ دن میک اپ کا دن ہے. آل رسول کا گھر اجڑ گیا تھا, خیموں کو آگ لگ گئی تھی, وہ دن میک اپ کا دن ہے. کون روکتا ہے؟ اور جو علماء روکتے تم ان کو یزیدی کہتے ہو. شریعت کی بات کرنا یزیدیت ہے. تمہیں مرنا ہے مسلمانوں, ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جس مذہب نے ولیمے میں سج دھج کے بے پردہ جانے کی اجازت نہیں دی, اس مذہب میں شہادت کے دن سج دھج کے بے پردہ عورتیں نکل رہی ہیں. ہے کوئی روکنے والا؟ ہے کوئی منع کرنے والا؟ دیکھو دیکھو وہاں میلہ ٹھیلا تو دور کی بات, سیدہ زینب کبھی دن کے اجالے میں اپنے نانا کے مزار پر نہ گئی, اس لیے کہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے, کیونکہ ثانیہ زہرا تھی, علی مرتضیٰ نے پرورش کی تھی, رسول اللہ کی گود میں پرورش ہوئی تھی, سیدہ فاطمہ کی گود میں پرورش ہوئی تھی. اور جانا بھی کیسے جانا تھا؟ بیٹیوں کو اکیلے کالج بھیجنے والوں, بیٹیوں کو اکیلے پکنک پہ بھیجنے والوں, گھر سے نکل کر نانا کے مزار تک جانے کے لیے انداز کیا ہے سیدہ زینب کا؟ دائیں امام حسن ہے, بائیں امام حسین ہے, آگے آگے مولا علی چل رہے ہیں. اس شان سے سیدہ زہرا کی شہزادی سیدہ زینب کبریٰ اللہ اکبر نانا کے مزار پہ رات کے وقت جاتی ہے. اور جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن میں قدم رکھا, مولا علی نے سارے چراغ بجھا دیے, ساری روشنی گل کر دی. کسی نے پوچھا علی آپ نے روضہ رسول پہ پہنچتے ہوئے ساری بتیاں گل کر دی. کہا ساتھ میں بیٹی کو لایا ہوں, میری بیٹی پر کسی غیر محرم
کہیں نظر نہ پڑنے پائے. یہ سیدہ زینب کا کردار ہے. آج ہم بیٹیوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہیں, بالکل پڑھاؤ, لیکن ان کی آبرو کے تحفظ کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ, استغفر اللہ, آج ہم نے بیٹیوں کو ایسے چھوڑ دیا, ماں باپ کو خیال ہی نہیں میری بیٹی کرتی کیا ہے. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا, پورے ہندوستان میں کہتا ہوں, بیٹی اگر 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دے دو, مگر 50,000 کا اسمارٹ موبائل اپنی بیٹی کو مت دینا. یہ بہت تباہ کن ہے. آج بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل, اللہ اکبر, کیا ہو رہا ہے, گھر گھر آگ لگی ہے, شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں, ہاتھوں کی مہندی نہیں چھوٹتی اور طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے. پتا چلا اس کا تو فلاں کے ساتھ چکر چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موبائل استعمال ہو رہا تھا. ہر موبائل استعمال کرنے والی بیٹی ایسی نہیں ہوتی, میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن حالات ایسے ہیں. حالات, اللہ اکبر, موبائل میں کیا کیا دیکھا جا رہا ہے, کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. سیدہ زینب کا کردار دیکھو. مگر اللہ اکبر, ایک وقت وہ بھی آیا, ایک لمحہ وہ بھی آیا, اللہ اکبر, بابا کے ساتھ مزار رسول پر جانے والی, اللہ اکبر, جس وقت کربلا میں اللہ 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 اکبر ان کی چادریں تک چھین لی گئی, اس وقت ان کے دلوں پہ کیا گزرا ہوگا. اللہ اکبر, ان کو بازاروں میں لے کر کے جایا گیا, اس وقت ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی. جو کبھی سودا خریدنے بازار نہیں گئی, ان کو اللہ اکبر ظالم بازار تک لے گئے. اللہ اللہ, یہ بھی بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے. سیدہ زینب کا وصال ملک شام میں ہوا, ان کا مزار ملک شام میں ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا, اس کا پس منظر کیا ہے. سیدہ زینب کا مزار ملک شام, اپنے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار, ان کے شوہر تھے عبداللہ, اور عبداللہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا عبداللہ میرے مشابہ, کیا بات, اور فرمایا کہ میں دنیا میں بھی ان کا نگہبان ہوں اور آخرت میں بھی ان کا نگہبان. سبحان اللہ. جب حضرت جعفر شہید ہوئے نا تو اس وقت لوگوں نے پوچھا ان کا نگہبان کون ہے, یہ یتیم بچوں کا. فرمایا جعفر کے بچوں کا میں دنیا میں بھی نگہبان ہوں اور آخرت میں. سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ کے لیے کہا, 3 بار دعا کی, اللہ تیرے مال میں برکت دے, اللہ تیرے مال میں برکت دے, اللہ تیرے مال میں برکت دے. اللہ نے حضرت عبداللہ ابن جعفر کو اتنا مالدار کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ان کا لقب تھا ابو المساکین, مسکینوں کا باپ, اس لیے کہ کوئی بندہ کوئی حاجت لے کر جائے اور حضرت عبداللہ اس کو منع کر دے, ہو ہی نہیں سکتا. زینب حضرت جعفر طیار